امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو انسانی دماغ کی طاقت کے بارے میں بتا ہی رہے تھے تو اتنے میں ایک شخص عرض کرنے لگا، یا علی، کیا انسان کسی دوسرے انسان کے بولے بغیر اس کے دماغ کی بات کو جان سکتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یاد رکھنا، انسان کے پاس صرف یہ 5 حواس نہیں جس سے وہ دیکھتا، سنتا، چکھتا، سونگھتا یا چھوتا ہے، بلکہ اللہ نے ان حواس سے بھی ایک حواس کو خلق کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، وہ حواس کون سا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کا دماغ کی بات اس کے بنا کہے ہم سن لیں؟ بس امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، جب انسان اپنے دماغ میں کسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو اس سوچ کا اثر آس پاس کے لوگوں کے دماغ پہ پڑنے لگتا ہے اور یوں ایک دائرہ قائم ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس سوچ کے اسیر ہونے لگتے ہیں اور وہی سوچ گھر کے ماحول، محلے اور انسان کی شخصیت پہ اثر کرتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ کبھی بھی برا نہ سوچو، کیونکہ انسان کی بری سوچ صرف انسان کی شخصیت پہ نہیں بلکہ انسان کے گھر، بلکہ آس پاس کے لوگوں کے دماغ پہ برا اثر ڈالتی ہے، اور خصوصاً ان بچوں کے دماغ پہ جو بچے بالغ نہیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے گناہ کی سوچ کو دماغ پہ حاوی نہ کرنا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک کوئی کہتا نہیں وہ سن کیسے سکتا ہے، کیونکہ حقیقت تو صرف یہ ہے کہ بولنا بات کو واضح کرتا ہے، بات کو جنم نہیں دیتا۔ اللہ نے انسانی دماغ میں ایسی طاقت عطا کی جو کسی کی بھی دماغ میں چلتے ہوئے خیالات کو معلوم کر سکتی ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، اس طاقت کو کیسے بڑھایا جائے؟ ہر کسی کے خیالات کو کیسے سمجھا جائے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ طاقت تقویٰ اور پرہیزگاری سے بڑھتی ہے۔ یاد رکھنا، اپنے نفس کو پاک رکھنا اور جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہ کر انسان کے جذبات اور احساسات کو غور و فکر کرو اور اللہ کے مخلوق کے درد کو اپنا درد سمجھو، اور جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو یا علیم یا کلیم پڑھ کر دیکھو۔ جب یہ اوصاف تمہارے وجود میں پائے جائیں گے تو تمہارے دماغ کی طاقت، جس سے تم دوسروں کے دماغ کے خیالات جان سکتے ہو، تم میں بڑھتی جائے گی اور تم بغیر سنے لوگوں کی باتوں کو معلوم کر سکو گے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہے تو کھانے کا دانہ دانہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جو انسان کھانے سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ کھانا جو اس نے کھا لیا تو وہ دعا کے بعد آمین کہتا ہے، اور یوں اس انسان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی تمام دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔